إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، سورہ یوسف کی تفسیر کا یہ سلسلہ آپ تمام احباب کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ آپ تمام احباب کی خدمت میں یہ سلسلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جس آیت کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، یہ آیت ہے آیت نمبر 24، اور اس آیت کی تفسیر میں بہت اقوال ہیں مفسرین کی، بہت ساری آراء ہیں مفسرین کی، مفسرین کے الگ الگ اوپینین ہیں، الگ الگ آراء ہیں، اور ہم ان سب کو تو آپ کے سامنے نہیں پیش کریں گے، لیکن اس میں سے بعض جو اہم جو ہے اوپینین ہے، رائے ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس آیت کی صحیح تفسیر ہمارے سامنے آئے اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات ہے، آیت کے تعلق سے آپ جو ہے، ہم آیت آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ کہا اللہ تبارک و تعالی نے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اس آیت کے تعلق سے سب سے پہلے جو ہے دو باتیں آپ کے سامنے جو ہے پیش کروں، دو رائے، اور اس کے بعد جو ہے پھر دوسری رائے کے اندر جو بہت ساری رائے پائی جاتی ہے، بہت سارے اقوال پائے جاتے ہیں، اس کا ذکر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے دو رائے آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ اس کو کیسے پڑھا گیا ہے، وہ بات۔ تو کہا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، پہلی رائے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، یہاں رک جائیں گے، یہاں سینٹنس ہو گیا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور یقیناً اس خاتون نے، عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور یہاں رک جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا سینٹنس وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یہاں رکیں گے، اور وَهَمَّ بِهَا پر نہیں رکیں گے، بلکہ کیسے پڑھیں گے وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یوسف بھی ان کی ساتھ بدکاری کا ارادہ کر لیتے، زنا کا ارادہ کر لیتے، اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے، اگر وہ اپنے رب کی طرف سے دلیل نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی ارادہ کر لیتے، برائی کا ارادہ کر لیتے۔ تو اس جو ہے تفسیر کے لحاظ سے، اس معنی کے لحاظ سے، یہ جو رائے ہے اس کے لحاظ سے اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے بالکل بدکاری کا کوئی خیال ہی نہیں آیا،
اور یہ بدکاری کا پورا معاملہ، زنا کا پورا معاملہ، زنا کا پورا ارادہ، بلکہ پورے طریقے سے اس کی تیاری اور اس کے لیے پوری کوشش یہ عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے ہوئی، اس کی طرف سے پورا ماحول بنایا گیا۔ لیکن یوسف علیہ السلام، یعنی ماحول ایسا بنایا گیا کہ یوسف علیہ السلام کا دل بھی، ان کی اندر پائی جانے والی انسانی شہوت بھی ضرور مچل جاتی، اور یہ بھی اس برائی میں مبتلا ہو جاتے، ارادہ کر لیتے، برائی کا ارادہ کر لیتے، اگر انہوں نے اپنے رب کی برہان کو، اپنے رب کی دلیل کو دیکھ نہ لیا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے رب کی دلیل دیکھی، اپنے رب کا برہان دیکھا، اور یہ دلیل اور اس برہان نے ان کو اس کی طرف جو ہے برائی کے ارادے سے مائل ہونے سے روک دیا، برائی کا ارادہ ہونے سے ہی روک لیا ان کو، اور ان کے دل میں سرے سے برائی کا کوئی ارادہ آیا ہی نہیں۔ یہ ہے بات جو ہے، یہ ہے پہلی رائے، یعنی اس رائے کے لحاظ سے یوسف علیہ السلام کے دل میں ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں آیا، کوئی خیال ہی نہیں گزرا، اور جو کچھ بھی تھا معاملہ یہ سب کی سب عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے جو بھی جو ہے یہ پلان تیار کیا گیا، اور اس کے مطابق جس طریقے سے ان کو بند کمرے میں لا کر کے ان کے سامنے اس نے اپنے آپ کو جیسے پیش کر دیا، اور جو ہے کہا کہ آؤ، گناہ کی دعوت دی، تو اس کی اس دعوت پر جب اس طرح کا ماحول ہو تو انسان ہی تھے، انسان ہونے کے لحاظ سے ان کا بھی دل اس کی طرف مائل ہوتا، شہوت کی طرف مائل ہوتا، اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو دیکھ نہ لیتے۔ تو انہوں نے اپنے رب کی دلیل کو دیکھ لیا، جس کی وجہ سے وہ اس کی طرف مائل نہیں ہوئے، انہوں نے برائی کا کوئی ارادہ نہیں کیا، ان کے دل میں برائی کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں گزرا، کوئی خیال بھی نہیں گزرا، معمولی سا کوئی خیال بھی نہیں گزرا۔ یہ ایک تفسیر ہے جو بعض لوگوں نے کی ہے اس کی، اور اس کے لحاظ سے ترتیب کیسے رہے گی پڑھنے کی؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، کیا سینٹنس پورا ہو گیا، پھر دوسرا سینٹنس وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، تو لولا ان رأى برہان ربی کا جواب ہے وَهَمَّ بِهَا، یعنی معنی ایسے کریں گے کہ اگر وہ اپنے رب کے برہان اور دلیل کو دیکھ نہ لیتے تو وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتے، اس کی طرف ارادہ کر لیتے، نہ دیکھتے تو ارادہ کر لیتے۔ یہ جواب ہے اس کا۔ یہ تفسیر یقیناً بہت عمدہ ہے، لیکن عربک لینگویج کے لحاظ سے، عربک لینگویج کے جو گرامر ہیں اس کے لحاظ سے اس تفسیر کو بعض مفسرین نے صحیح نہیں مانا ہے۔ وہ گرامر کیا ہے عربی زبان کا کہ لولا جو یہ کہا گیا نا، لولا الرّا برہان ربی، تو لولا کا جواب پہلے نہیں آتا عربی زبان میں۔ یہ لولا کا یعنی اس کے لحاظ سے، اس تفسیر کے لحاظ سے، یہ عربک لینگویج کی تھوڑی سی بات ہے، وہ آپ ہمارے بعض بھائی چونکہ یہ جانتے ہیں تو اس کے لیے میں تھوڑا سا یہ بھی ذکر کر دیتا ہوں، جو نہیں جانتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو جو معنی ہم بیان کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے بات کو سمجھ میں ان کو بھی آئے گی۔ تو عربک لینگویج کے لحاظ سے، عربک لینگویج کی گرامر کے لحاظ سے لولا کا جواب پہلے نہیں آ سکتا، لولا کا جواب بعد میں آنا چاہیے۔ اسی لیے دوسری رائے جو مفسرین کی ہے، اور زیادہ مفسرین اسی کی طرف گئے ہیں، یعنی میجارٹی آف مفسرین، یعنی مفسرین کی ایک میجارٹی ہے، اکثریت ہے، جمہور مفسرین وہ اسی رائے کی طرف گئے ہیں کہ یہ اس کا جواب نہیں ہے، وَهَمَّ بِهَا اس کا جواب نہیں ہے، بلکہ اس کو یوں پڑھیں گے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لولا ان رأى برہان ربہ لوقع بها،
لا وقع بها، جواب کیا ہے؟ محذوف ہے وہاں پر لولا کے، لولا الرعا برہان ربہ، اس کے بعد جواب وہاں پہ محذوف ہے، اور اس کا جواب کیا ہے؟ لولا الرعا برہان ربہ لوقع بها۔ اور اس تفسیر کے لحاظ سے مسئلہ کیا ہے کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، عزیز مصر کی بیوی نے بدکاری کا ارادہ کیا ان کے ساتھ، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف بھی، یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی یہ خیال گزرا، یعنی ان کے دل میں بھی خیال آیا، یہ ہے وَهَمَّ بِهَا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ لولا الرعا برہان، خیال تو آیا لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے رب کی دلیل دیکھی، اپنے رب کی برہان دیکھی۔ برہان کیا ہے یہاں، دلیل کیا ہے، وہ آگے جو ہے تفسیر میں ہم پیش کریں گے آپ کے سامنے، اس کے بارے میں بھی جو اقوال ہیں مفسرین کے پیش کریں گے، لیکن ابھی میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ تو دوسری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے پکا ارادہ کیا، اس نے پورا جو ہے ماحول تیار کیا، اور یوسف کے دل میں بھی خیال گزرا، یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی صرف خیال گزرا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے رب کی برہان دیکھی، دلیل دیکھی، اور اس کی وجہ سے وہ اس گناہ سے بچ گئے، دور رہے، اس گناہ میں ملوث نہیں ہوئے، اور اس گناہ سے وہ بچ گئے کیونکہ انہوں نے اپنے رب کی دلیل دی۔ خیال تو آیا، انسان تھے، اور انسان کے سامنے جب گناہ پورے طریقے سے کھل کر کے سامنے آ جائے تو انسان ہیں، اور انسانوں سے اس طرح سے دل میں اس طرح کا خیال آ جانا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، اور یہ انبیاء کرام کی عصمت کے خلاف بھی نہیں ہے۔ انبیاء کرام جو معصوم ہوتے ہیں، اور ان کو چھوٹے سے ہی کسی بھی غلط جو ہے کام سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حفاظت ہوتی ہے، اور کسی بھی گناہ کے کام میں وہ ملوث نہیں ہوتے ہیں، ان کی جو یہ حفاظت ہوتی ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، یہ بات جو ہے آپ نوٹ کیجیے۔ صرف خیال آ جانا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر مواخذہ نہیں ہے، صرف خیال آ جانا، برائی کا خیال آ جانا کسی بھی انسان کے اندر، اس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی پکڑ ہی نہیں ہے۔ یہ تو انسانیت ہے اور انسانی تقاضا ہے کہ ایسے کسی موقع پر کوئی اس طرح کا خیال آ جائے تو یہ انسانیت کے خلاف نہیں ہے، یہ انبیاء کرام کی عصمت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ گناہ اس وقت بنتا ہے جب آدمی اس کا پکا ارادہ کر لے اور اس کی طرف مکمل طریقے سے مائل ہو جائے، اور پورا ارادہ ہے، ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، تب جا کر کے وہ جو ہے گناہ میں شامل ہوتا ہے، اور صرف دل میں خیال گزر جائے تو یہ گناہ میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ یہ باقاعدہ صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بندہ اذا ہم العبد بحسنۃ، کہ جب اللہ کا یہ بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، صرف ارادہ کیا، خیال آیا نیکی کرنے کا، تو اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی اس کی لکھ دیتا ہے۔ بعد میں اگر اس نے اس پر عمل بھی کیا، یعنی اس نیکی کو انجام بھی دیا، تو کم سے کم 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس کے لیے۔ وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اور جب بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے، صرف خیال دل میں آئے، یہی ہے ہمہ، وہاں پر بھی ہمہ کا لفظ ہے حدیث میں، یعنی صرف خیال آئے تو کوئی برائی لکھی نہیں جاتی، صرف خیال، یعنی ابھی کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ مجھے یہ کرنا ہے، عزم نہیں کیا ہے اس کے اندر، صرف ایک خیال سا گزرا ہے، اور ایسے خیالات بہت آتے رہتے ہیں انسانوں کو، اور یہ خیالات سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں۔
इंसानों से, कभी भी इसका कोई मुआखजा नहीं और इस पर कोई गुनाह लिखा ही नहीं जाता है। तो कहा कि वइदा हम्मा बिहा वइदा हम्मा बिसय्यतिन, जब बुराई का कोई इरादा ख्याल दिल में गुजरता है तो कोई गुनाह नहीं लिखा जाता जब तक कि आदमी उसको अंजाम न दे दे, या कोई बात थी जब तक जबान से न कह दे तब तक जो है कोई गुनाह लिखा नहीं जाता है। तो ये मसला है हम का। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में अगर ख्याल गुजर गया हो, जैसा कि इस आयत से पता चलता है, और ये अरबिक लैंग्वेज के लिहाज से और उसके ग्रामर के लिहाज से ये मुनासिब तफसीर है, तो इसमें कोई बात नहीं है। ये अंबिया किराम की इस्मत के खिलाफ नहीं है ये चीज। जो सिर्फ बुराई का इरादा आया उतना ही, यानी चूंकि सामने इस तरह की चीज थी तो वो देख करके एक ख्याल सा गुजरा। मैं आपको इसकी एक मिसाल देके समझाता हूँ। एक बड़ा नेक आदमी है, बड़ा मुत्तकी आदमी है, परहेजगार आदमी है, और रोजा रखे हुए, गर्मी का मौसम है, चिलचिलाती धूप है और बड़ी सख्त गर्मी है, खूब प्यास लगी है, पानी मुंह में डाला, बड़ा ठंडा पानी है, हाथ को लगाया, एक ख्याल आता तो है दिल में कि पी लेने का, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे इस ख्याल के बावजूद भी, इस इरादा जो है दिल में जो एक ख्याल आता है उस पर क्या करते हैं वो लोग, गालिब आते हैं और इससे दूर रहते हैं। असल यही तो इंसान है, असल इंसानियत का कमाल यही है मेरे भाइयों और बहन। इंसानों के अंदर तो अल्लाह ताला ने ये चीज रखी है ना, फरिश्ते तो नहीं है ना इंसान, और यही तो एक इंसान का कमाल जाहिर होता है कि जब ये इंसान पूरा जो है पूरे तरीके से माहौल होता है ऐसा जो बुराई की तरफ दावत देता है, इसके बावजूद भी वो अपने आप पर काबू पाता है और उसकी तरफ नहीं जाता, उस गुनाह से बच जाता है। असल यही तो कमाल जाहिर होता है। सिरे से बुराई का ख्याल ही दिल में ना आए किसी के, तो फिर इंसानियत नहीं रह जाती है, ये तो फरिश्ता हो गया। फिर तो बचना कोई मुश्किल नहीं है ना। जब आपके दिल में ख्याल ही नहीं आ रहा तो बचना तो बहुत आसान हो गया ना। बचना कब मुश्किल होता है मेरे भाइयों, जब दिल उसकी तरफ माइल होता है, और इंसानों का दिल गुनाह की तरफ माइल होता है। अल्लाह ताला ने ये दो शहवत रखी है उसके अंदर, एक पेट की शहवत है जो खाने पीने से ताल्लुक रखती है, और एक प्राइवेट पार्ट की शर्मगाह की शहवत है। ये शहवत तो इंसानों में अल्लाह ताला ने रखी है ना, फरिश्तों से यही चीज तो इंसानों को अलग करती है, यही तो इंसानियत का कमाल जाहिर होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज चूंकि इंसानों में रखी है, तो उस बशरी तकाजे से यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल का गुजर जाना, ये कोई उनकी नबूवत के शान के खिलाफ नहीं है, उनकी जो है रिसालत के शान के खिलाफ नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो नबूवत के मनसब पर सरफराज किया है उसके खिलाफ नहीं है। और यहाँ तो इंसान का कमाल जाहिर होता है कि हर तरफ से उनके खिलाफ माहौल को तैयार किया गया, और ऐसा जो है वहां पर सिचुएशन ऐसी है कि हर तरफ से गुनाह की दावत है, पूरे दरवाजे बंद, और अंदर ला करके अपने बिस्तर पर अपने आप को उसके हवाले कर दे, और एक सरापा हुस्न जो है सामने मौजूद हो, गुनाह की दावत मौजूद हो, और ऐसे वक्त में इंसान के अंदर इस तरह का ख्याल आ जाता है। लेकिन इंसानियत का कमाल ये होता है कि ऐसे मौके पर भी अपने रब को याद करके वो अपनी इस शहवत से जो है दूर भागता है, अपने आप को कंट्रोल करता है, अपने नफ्स को कंट्रोल करता है, अपनी शहवत पर कंट्रोल करता है, और गुनाह में वाक़े होने से और गुनाह में मुब्तला होने से अपने आप को बचाता है। यही तो इंसानियत की मेराज है मेरे भाइयों।
اور یہی تو اصل انسانیت ہے، اور یہی تو انسانیت کے اندر پائے جانے والا وہ تقوی ہے، وہ شعور ہے کہ اپنے رب کی نگرانی میں ہے، اور اسی وجہ سے چاہے کہیں بھی رہیں، کسی بھی حال میں رہیں، چاہے کیسی بھی تنہائی ہو، اور گناہ کی دعوت چاہے جتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کا یہ بندہ اپنے رب کو یاد کر کے گناہ سے دور بھاگتا ہے، اور یہی یوسف علیہ السلام سے ہوا۔ تو یہ دوسری رائے تھی۔ تو دو رائے آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ پہلی رائے کیا تھی ہمارے سامنے مفسرین کی، بعض مفسرین کی، کہ سرے سے یوسف علیہ السلام کے دل میں کوئی خیال برائی کا آیا ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی تھی۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ یوسف کے دل میں بھی خیال تو آیا، جیسا کہ کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یوسف کے دل میں بھی خیال تو آیا، یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال تو آیا، جو ان کے بشر ہونے کا تقاضا تھا، ان کی بشریت کا تقاضا تھا، لیکن انہوں نے اپنے رب کی دلیل دیکھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، اور وہ اس گناہ کے سے بھاگ نکلے، ارادے کے بعد بھی وہ بھاگ نکلے اور اس کی طرف، گناہ کی طرف نہیں گئے۔ یہ دوسری رائے تھی۔ اب دو رائے جو ہے آپ کے سامنے آ گئی۔ اب جو دوسری رائے ہے، انہوں نے ارادہ کیا، یعنی ان کے دل میں خیال، ارادہ کا مطلب کیا ہے؟ ان کے دل میں خیال آیا، کیونکہ ہم کے اندر یہ دونوں معنی ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی پکا ارادہ کرتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ڈیسائیڈ، عزم کیا وہ کرنے کا، تو یہ تو عزم تھا عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے، اس طرح کا عزم تھا کہ اس نے ہی یہ پورا ماحول تیار کیا تھا، اور اس نے ہی اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور گناہ کی دعوت دی۔ یہ اس کی طرف سے مکمل طریقے سے، منصوبہ بند طریقے سے یوسف کو اس جال میں پھنسانے کی کوشش کی گئی۔ تو اس کی طرف سے تو یہ بالکل پکا رہا تھا، ڈیسائیڈڈ، جو شی ڈیسائیڈڈ، اس نے جو ہے طے کیا، اور پورے طریقے سے جو ہے پورے منصوبے کے ساتھ اس کو جو ہے انجام دینے کی کوشش کی۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا معاملہ، چونکہ اس سے یہ بالکل غافل تھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ عورت اس غلط کام کے لیے مجھے تنہائی، اور جو ہے تنہائی میں لے جا رہی ہے، اپنے خاص کمرے میں لے جا رہی ہے، اور اس کا ارادہ اچھا نہیں ہے میرے ساتھ، جو ہے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ وہ تو وہاں جا کر کے جو اس نے دعوت دی ہے گناہ کی، اور اس کے پہلی والی آیت میں جو کہا کہ وہ قالت حیت لک، آؤ میں تمہارے لیے حاضر ہوں، آؤ اپنی پیاس بجھا دو، آؤ میری پیاس بجھا دو یوسف کو، جیسا اس نے کہا۔ تو ایسے موقع پر ایک خیال سا یوسف کے دل میں بھی گزرا، لیکن اپنے رب کی دلیل دیکھی، اپنے رب کو یاد کیا، تو وہاں سے بھاگ نکلے، اور وہ ارادہ عمل کی شکل میں ظاہر نہیں ہوا۔ یہ ہے دوسری رائے۔ اب اس دوسری رائے کے اندر پھر بہت سارے اقوال ہیں، یعنی کس حد تک جو ہے یوسف علیہ السلام کے تعلق سے بعض مفسرین نے بعض ذکر کی ہے۔ بڑا عجیب لگتا ہے جب ہم یہ تفسیر کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ باتیں جو ہے بڑے بڑے مفسرین نے لکھی ہے، تفسیر تبری میں ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ سند جو ہے پہنچا کر کے ان کے جو ہے حوالے سے باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ مجاہد اور سعید بن جبیر جو ان کے دو مشہور تابع شاگرد ہیں، جو دو مشہور تابعی ہیں، ان کے حوالے سے بات ذکر کی جاتی ہے، جو ہے اس طرح کی باتیں یہاں تک لکھا ہے۔ اب یہ دوسرے، ایک تو ہم نے کہا کہ دوسری تفسیر کے لحاظ سے، دوسری جو ہے رائے کے لحاظ سے دل میں صرف ایک خیال گزرا، لیکن بعض مفسرین تو اس میں بہت آگے بڑھ گئے، اور صرف خیال کی حد تک نہیں، بلکہ پورے طریقے سے یوسف علیہ السلام کو لا کر کے وہاں بیٹھا دیتے ہیں کہ وہ بالکل تیار ہو گئے اس کے ساتھ بدکاری کرنے کے۔ اور یہ سب اقوال کس کی طرف نسبت کر کے پیش کرتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ۔
ताबेइन की तरफ निस्बत करके पेश करते हैं। ये बातें भी याद रखिए, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बाज़ रिवायतों में ये जिक्र है, तफसीर की बाज़ किताबों में इस तरह से जिक्र किया गया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना कपड़ा निकाल करके, ये औरत तो जो है गई बिस्तर पर जो है और दावत दिया, अपने आप को जो है पूरे तरीके से उनके हवाले कर दिया कि आओ यूसुफ मेरी प्यास बुझा दो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी गए उसके पास, अपना कपड़ा तक निकाल दिया या निकालना शुरू कर दिया और बैठ गए उसके पास, उस तरीके से जैसे शौहर अपनी बीवी के बाद पास जो है हम बिस्तरी के वक्त में बैठता है, वैसा जो है, यानी पूरे तरीके से सारी चीजें जो है हो गई। यहाँ तक जो है पहुंचा दिया है बाज़ मुफस्सिरीन, यहाँ तक जो है बातें लिखी हैं। और जब वो कपड़ा निकाल रहे थे, अब नीचे का कपड़ा जो है जिसे सिरवाल कहते हैं अरबी में, या ट्राउजर कह लीजिए आप, उसे निकाल रहे थे, तो है तब जो है उन्होंने अपने रब की बुरहान देखी। वो दलील क्या थी, बुरहान क्या है, वो आगे आप बात जिक्र करेंगे। तो उसके बाद वो वहां से भाग खड़े हुए। इस कैफियत के बाद अब भाग खड़े हुए। लेकिन याद रखिए मेरे भाई, ये तफसीर बिल्कुल यहाँ मुनासिब नहीं बैठती, किसी भी लिहाज से मुनासिब नहीं बैठती। लेकिन अभी मैंने आपसे कहा, ताज्जुब यह है कि जो तफसीर की मशहूर किताबें हैं उसमें यह जिक्र है, और वो भी किसके हवाले से जिक्र करते हैं, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के हवाले से जिक्र करते हैं कि उन्होंने ये बात। बताइए, कमीज का लफ्ज तो आता है ना इस सूरत के अंदर, आगे चल करके ये बात तो मालूम होती है कुरान से कि वो भागना शुरू किए तो पीछे से इसने पकड़ना चाहा तो कमीज का पीछे का हिस्सा आया। तो अब उसके बाद उन्होंने यहाँ तो ये जो है पायजामा तक खुलवा रहे हैं इस कॉल के अंदर, ट्राउजर तक खुलवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कमीज तो पहले ही निकाल लिया होगा। अब उसके बाद जब वो अपने रब की बुरहान देखी, अब भागने के लिए पहले तो उनको पायजामा फिर बांधना है, उसके बाद फिर जो है कमीज पहन करके भागेंगे, क्या करेंगे अभी जो है। या आप कह नहीं कमीज सिरे से उतारी ही नहीं, सिर्फ पायजामा जो है निकालने की कोशिश की थी और वो अभी शुरू किया था, उसके बाद अब भाग रहे हैं तो पायजामा पहन वो जो है पकड़े पकड़े भागेंगे, अभी तो जो है टाइम लगेगा ना बांधने के। तो जो अल्फाज हैं आगे वो बिल्कुल इस कौल की तारीफ नहीं करते, और ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान के भी खिलाफ है, नबूवत की शान के खिलाफ है। क्योंकि जब आदमी पक्का इरादा कर लेता है तो ये गुनाह में शामिल होता है, याद रखिएगा। पक्का इरादा कर लेता है, अज़्म कर लेता है किसी भी काम के, और वो जा करके बिल्कुल काम के लिए तैयार हो गया बुराई के, अब उस पर जो है बुराई करने जा रहा है, तो बाद में किसी वजह से रुक गया। दूसरे लफ्जों में आपसे कहूँ, एक आदमी जो है किसी औरत को तन्हाई में ले जा करके बुराई का पूरा इरादा किया, अब जो है काम शुरू करना ही चाहता है कि कोई आदमी आ गया उसी वक्त जिसकी वजह से वो नहीं कर पाया। ये गुनाह है, लिखा जाएगा उसके, ये गुनाह है मेरे भाइयों। अगरचे कि उसने जो है जिना किया नहीं है, लेकिन जिना करने का जो इरादा पक्का इरादा था, यहाँ जो है सिर्फ ख्याल नहीं, यहाँ तक कि जो है दोनों उस काम के लिए तैयार और बिल्कुल उस अमल में अब मसरूफ होने वाले हैं कि किसी के आने की वजह से ही वो जो है उनको छोड़ के जाना पड़ा। तो इस पर तो गुनाह लिखा जाता है, सही बात यह है कि इस पर गुनाह लिखा जाता है। ये सिर्फ जो है इरादा नहीं है, सिर्फ ख्याल नहीं है, ये तो क्या है, पूरे तरीके से अज़्म है। ये यहां तक जो है पहुंचा दिया, तब तो उन्होंने अज़्म कर लिया गोया कि उसका पूरे तरीके से उसके लिए वो तैयार हो गए उसके लिए, और ये नबूवत की शान के खिलाफ, ये नबी से नहीं हो सकता। इसी तरह से यहां तक बाज़ तफसीर की किताबों में जिक्र किया है कि एक मर्तबा, 3 मरतबा इसको जो है जिक्र करते हैं। ये भी बहुत ताज्जुब की बात है कि पहली मरतबा वो तैयार हुए और अपना कपड़ा जो है निकाल रहे हैं, बैठ चुके हैं औरत के पास और कपड़ा निकाल रहे हैं।
تو انہوں نے اپنے رب کی ایک نشانی دیکھی، وہ قرآن کی آیتیں کوٹ کی ہے اس میں، کہ وہ سامنے جو ہے ان کو ایک ہاتھ نظر آیا جس پر جو ہے آیت لکھی ہوئی تھی، یہ زنا کے قریب نہ جانے کی یا جو ہے اس سے بچنے کی، اس طرح کی جو ہے چیزیں جو ہے، اور اس کو دیکھ کر کے ان کے دل میں خیال آیا تو وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد پھر تھوڑا سا جو ہے جیسے تھوڑی دور گئے، پھر سے دوبارہ جو ہے دل میں خیال آیا نہیں چلو کرتے ہیں زنا، پھر آ کر کے بیٹھتے ہیں، پھر جو ہے کپڑا نکالنا شروع کرتے ہیں، پھر سے جو ہے ایک دوسری آیت ان کے سامنے آتی ہے، پھر یہ دیکھتے ہیں تو پھر گھبرا کر کے وہاں سے بھاگتے ہیں۔ اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ ایسا کرتے ہیں، نہیں بار بار ایسا کرنا، یہاں تک جو ہے بعض تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کیا یہ یوسف علیہ السلام سے چیز ممکن ہے، یا کیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایسی کوئی بات کہی جا سکتی ہے؟ یقیناً نہیں کہی جا سکتی، اور کوئی بھی مسلمان جس کے دل میں ایمان ہے وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ جو نبوت پر ایمان رکھتا ہے، سارے انبیاء پر ایمان رکھتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کی نبوت پر ایمان رکھتا ہے، وہ کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ ایک جو ہے بات یہ بھی ذکر کی گئی ہے اس کے، لیکن یہ سب بھی جتنی بھی اس طرح کے اقوال ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے باقاعدہ جو ہے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا، اور اس ارادے سے بیٹھ گئے، مائل ہو گئے اور بیٹھ گئے اس کے لیے، یہ جتنے بھی جو ہے اقوال اس طرح کے ہیں یہ سب کی سب جو ہے نبوت کی شان کے خلاف ہے۔ صرف ارادہ، صرف جو ہے خیال میں، وہ لفظ اردو میں کہوں تو زیادہ اچھا ہے، صرف خیال دل میں گزر جانا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اپنے رب کو یاد کر کے اس خیال سے باز رہنا اور وہاں سے بھاگنا یہ نبوت کی شان ہے، اور یہ تقوی کی شان ہے، اور یہ تقوی کی دلیل ہے جو ایک نبی کے شایان شان ہے۔ تو وہ بات ہم اسی کو صحیح سمجھتے ہیں اور جو ہے اس کے علاوہ نہیں، اور وہی تفسیر آپ کے سامنے یہاں پہ پیش کر رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو جب یہ خاتون وہاں لے کر کے گئی اور پورے طریقے سے اس نے طے کر لیا کہ ان کو برائی میں مبتلا کریں گے اور اپنے ان کے ساتھ زنا کریں گے، اس نے پورے طریقے سے یہ طے کر لیا، اس کا یہ عزم تھا، اور چونکہ پورا اس نے ماحول ایسا بنا دیا تھا تو یوسف علیہ السلام کے دل میں اس طرح کا خیال گزر جانا، شہوت کا خیال گزر جانا، آ جانا، یہ ان کی انسانیت کا تقاضا تھا، ایسا ارادہ گزرا، لیکن انہوں نے اپنے رب کی نشانی دیکھی، اپنے رب کی دلیل دیکھی، تو وہاں سے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب جو ہے وہ رب کی نشانی کیا تھی جو انہوں نے دیکھا، اس کی طرف آئیے، وہ کیا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے لولا الرآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے، اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے، اپنے رب کی طرف سے جو ہے پروف نہ دیکھ لیتے تو برائی میں واقع ہو جاتے تھے۔ تو اس میں جو ہے یہ خیال جو آیا تھا یہ خیال پختہ ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے رب کی برہان دیکھی۔ یہ برہان اور دلیل کیا ہے؟ کہیں بھی قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، احادیث میں بھی کہیں اس کا ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے دیکھا کیا، صحیح احادیث میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن مفسرین کے جو اقوال ہیں اور جو ہے اس زمانے یعنی پرانے مفسرین جو ہے یہ اقوال، پرانے مفسرین کے یہ اقوال بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا، جب یہ پورا ماحول تیار ہوا تو یعقوب علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا، اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو دیکھا، اور یعقوب علیہ السلام کو دیکھ کر کے باپ کو دیکھا تو شرم آئی اور جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ یہ ہے اپنے رب کی برہان دیکھنا۔
अब रब की बुरहान कैसे ये, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि याकूब अलैहिस्सलाम का वहां नजर आना, वो तो दूर थे याकूब अलैहिस्सलाम, और ये मिस्र का वाकया है, वहां मिस्र में थे नहीं, तो वहां तो याकूब अलैहिस्सलाम आए नहीं। अब उनका नजर आ जाना ये एक मौजज़ा है, रब की तरफ से एक बुरहान है, और इस तरीके से उनको देख करके यूसुफ अलैहिस्सलाम भाग खड़े। ये बात भी जरा दिल को लगती है क्या? आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, क्या ऐसा हुआ कि याकूब अलैहिस्सलाम को देखा? याकूब अलैहिस्सलाम को देखते तो क्या करते? बाप से बिछड़ा हुआ बच्चा, ये बाप से बिछड़ा हुआ बच्चा, बाप का बड़ा ही जो है प्यारा और दुलारा और लाडला ये बच्चा, अरे जल्दी से आगे बढ़ करके अब्बा जान करके अब्बा से गले नहीं लग जाता हो? वो भागेगा क्यों? और ये नहीं कहता देखो ये औरत मेरे साथ ऐसा करना चाह रही है, बहुत अच्छा कि अब्बा जान आप आ गए, और आप जो है मुझे बचाइए, यहाँ से लेकर के चलिए मुझे यहाँ से। अभी तक तो वो नबी जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है ये यहाँ पर मौजूद हैं, सारी चीजें हुई हैं, सारा मामला है, अभी इनकी वो उम्र भी नहीं है, और अभी नबूवत की जो है उसको नहीं पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि अब ये नबी थे उस वक्त तो मौजज़ा जो है जाहिर हुआ। तो अगर ये चीज उनके सामने वाकईतन आई और अपने बाप को देखा, तो कैसे वो ऐसे ही रह जाते, कैसे वो भागते वहां से? अरे अपने बाप के गले लगते, उनको पुकारते अब्बा जान आप यहाँ पे। कुछ तो जो है चीज होती, उनकी सिर्फ तस्वीर देखी, अब आप कहें तो तस्वीर देखने की बात जो है कि सिर्फ तस्वीर दिखाई गई, तो ऐसे मौके पर तो आदमी डर जाता है। फिर ये कहना कि जो है वो तो डर करके उनसे भागे, गोया कि अल्लाह ताला का कोई खौफ नहीं था उनके दिल में, फिर तो वो जो है मसला अभी भी बाकी रह जाएगा। यानी ईमान का जो तकाजा है ना, जो नफ्स का तज़किया जिसकी हम बात करते हैं ना, उसका जो तकाजा है उससे ये बात उतनी मेल नहीं खाती है। अब उसके बाद मुफस्सिरीन ने क्या लिखा है इसके बारे में कि लौला अर्रा बुरहान रब्बिही, अपने रब की दलील न देख लेते, अपने रब की बुरहान न देख लेते। उन्होंने लिखा है इसके बारे में कि रब की दलील क्या थी यूसुफ अलैहिस्सलाम के। उन्होंने कुरान की आयतें जो है इसके बारे में पेश की हैं कि जो है पहले उनके सामने हाथ नजर आया जिस पर लिखा हुआ था कि जिना के करीब मत जाओ, या जो है इस तरह की चीजें जो है, जो इस तरह की बुराइयों से जो है मना करने वाली, उस तरह की आयतें जो है उनके सामने लिखी हुई नजर आई, तो उसे पढ़ करके वो भाग खड़े हुए, और यही उनके रब की बुरहान। ये भी बाज़ मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है, उनके रब की तरफ से दलील और बुरहान ये है। बाज़ मुफस्सिरीन ने ये जिक्र किया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आकर के उनके सीने पे मारा जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने, जिसकी वजह से बुराई का ये ख्याल उनके अंदर से निकल गया, और ये है अपने रब की वो बुरहान उन्होंने देखी। लेकिन ये बात भी, वो बुरहान देखने की जो बात है, वो बात जो है इससे, या बुरहान का ताल देखना या तो आंख से होता है, या ये कि जो है आदमी जो सोचता है उसके लिए भी कहते हैं अरबी ज़बान में ये, तो इसको कहते हैं कि जो है आंख से देखा या दिल में ख्याल आया, दो चीजें जो होती हैं उसको अरबी में राह कहा जाता है। अब यहाँ जो है बाकायदा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर के मारा सीने पे, जिससे उनका ये ख्याल निकल गया। अब तो ये बात जो है नबूवत की शान के तो खिलाफ है। क्यों? यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर के उनको बचा लिया इससे, गोया कि खुद उनके अंदर ऐसी कुछ जो है अंदर से कोई चीज नहीं पैदा हुई कि वो इससे जो है दूर भाग गए।
تو پھر آپ تو کہیں گے کہ بھائی اگر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تو ہم جو ہے اگر واقع ہو جاتے ہیں اس میں اور ہم غلطی کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں تو چونکہ جبرائیل نے آ کر ہم کو نہیں بچایا اس لیے ہم ہو جاتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو بچا لیا اس لیے وہ بچ گئے۔ بعض مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے اپنے رب کی برہان کے تعلق سے، کہتے ہیں کہ اس یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ عورت تو پورے طریقے سے تیار ہو گئی لیکن وہاں پر جس کی وہ پوجا کرتے تھے وہ ایک بت موجود تھا، وہاں پر وہ بت جو ہے موجود تھا۔ تو یہ عورت جو ہے اس سے پہلے اٹھی اور جو ہے اٹھ کر کے اس نے لے جا کر کے ایک چادر ایک کپڑا اس کے اوپر ڈال دیا کہ اس بت کے سامنے ہم کیسے برائی کریں گے۔ تب یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ یہ عورت جو ہے اپنے اس جھوٹے معبودوں سے جب اتنا ڈرتی ہے اور اس کے سامنے جو ہے برائی کرنے سے بچ رہی ہے اور نہیں کرنا چاہتی ہے تو پھر تو مجھے اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، اور اس طریقے سے یہ خیال آتے ہی وہ وہاں سے بھاگ۔ یہ باتیں، یہ ساری باتیں جو ہے کہی گئی ہیں اس کے اندر۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ جو عورت شہوت کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے، سر سے لے کر پیر تک گناہ یعنی دعوت گناہ جو ہے وہ سر سے پیر تک جو ہے لے کر گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اور بالکل جو ہے اس شعور اور اس احساس میں سرشار ہے، وہ گناہ کی وہ لذت کے احساس میں، اس کو جو ہے اس کی فکر ہوگی کہ یہاں پر یہ ہے، اس پر کپڑا ڈال دوں پہلے جا کر کے، اس کو ایسی فکر ہوگی، وہ یہ سب سوچے گی؟ ہرگز نہیں سوچے گی۔ سب کو پتا ہے کہ یہ جو ہے پتھر کے صنم ہیں، یہ پتھر کی مورتیاں ہیں، یہ انسانوں کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ ان کا کچھ بھی عمل دخل نہیں۔ اور ایسے موقع پر تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ پجاری لوگ جو ہے یا جو ہے مندروں کے جو یہ ہوتے ہیں نگراں وغیرہ، جو اس کے پنڈت وغیرہ ہوتے ہیں نا، وہ تو مندروں میں ہی پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں، اور کنیساؤں کے گرجا گھروں کے پادری بھی نہ جانے کیا کیا حرکتیں جو ہے اپنے اپنے عبادت خانوں میں کرتے ہیں۔ ان کے سامنے مورتیاں ہوتی ہیں، مورتیوں کا کوئی احساس نہیں ہوتا، وہ کہاں ہوگا جو ہے وہ سب بات جو ہے نا اس کی ہوتی ہے کہ جو ہے آدمی کے دل کے اندر جو ایمان ہوتا ہے نا اس کی بات ہوتی ہے۔ وہ خود اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ کہاں کچھ دیکھتے ہیں، کہاں سنتے ہیں، کہاں جو ہے ان نفع نقصان کو خود اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ دیکھ کہاں رہے کہ اس کو چھپانے کے بارے میں سوچیں گے، اور وہ بھی ایسے وقت میں جب کہ شہوت پورے طریقے سے غالب ہے اور شہوت کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، تو ایسے وقت میں کہاں یہ سب خیال گزرتا ہے۔ تو یہ سب باتیں ذکر کی گئی ہیں میرے بھائی۔ بعض جو ہے مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا ہاتھ آیا اور یعقوب علیہ السلام نے ان کے سینے پر مارا، یوسف یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کے بعد وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، کبھی یہ بھی تو سوچو اللہ کے بندو کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی جو دلیل اور برہان دیکھی، یہ دیکھنا ان کی آنکھوں سے نہیں تھا، یہ دیکھنا تو دل کی آنکھوں سے تھا۔ اپنے رب کا تصور کیا، اپنے رب کا شعور، اور یہ شعور یہ ایمان جو ہے اس وقت جاگ اٹھا، جو ایمان تھوڑی دیر کے لیے شہوت کی وجہ سے انسانی تقاضا ہے، وہ شہوت انسانی جو ہے شہوت ہوتی ہے، جو انبیاء کے اندر بھی یہ شہوت رکھی گئی ہے کیونکہ وہ بھی انسان ہوتے ہیں، اور اسی کے لیے میں نے کہا کہ مجرد خیال سا جو دل میں گزرا تھا، یہ خیال گزرتے ہی یہ احساس پیدا ہوا، یہ شعور پیدا ہوا، یہ فیلنگ آئی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہی تقویٰ ہے، اور یہی انسانیت کی معراج ہے، اور یہی انسانیت کا کمال ہے میرے بھائی،
کہ ایسی تنہائیوں میں بھی اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کا تقوی جن کے دلوں میں ہوتا ہے، اور ایسی شہوت اور شہوتوں کے یہ خیالات آئے، اور جیسے ہی رب کا خیال آتا ہے، یہ شعور ہوتا ہے، یہ احساس ہوتا ہے کہ رب کی نگرانی میں ہے، رب دیکھ رہا ہے، ویسے ہی وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہی شعور، یہی تقویٰ تو انسان کو برائیوں سے روکتا ہے۔ یہ تقویٰ انسان کو برائیوں سے روکتا ہے۔ یہ وہ احساس ہے، یہ شعور ہے انسان کے اندر کا جو اسے برائیوں سے روکتا ہے، ایسے تمام کاموں سے روکتا ہے جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں، کیونکہ اس میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جو مثال میں نے ابھی دی تھی روزے کے تعلق سے، اس مثال کو آپ سامنے لائیے پھر سے اور سمجھیے کہ ٹھنڈا پانی، انتہائی گرمی کا موسم اور دوپہر بعد کا وقت، چلچلاتی ہوئی دھوپ، ٹھنڈا پانی منہ میں جاتا ہے جب کلی کرتے ہیں، دل میں کتنے ہزار بار وسوسے آتے ہیں کہ تھوڑا اندر لے لیں، لیکن وہ شعور انسان کا، تقوی انسان کا، یہ احساس کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور میں اپنے رب کی نگرانی میں ہوں، اگر یہ حلق کے اندر چلا گیا تو دنیا تو نہیں دیکھے گی، لیکن میرا رب تو دیکھ رہا ہے، اس کو تو علم ہے۔ یہی احساس انسان کو، ایک روزے دار کو ایسا کچھ کرنے سے روکتی ہے، اور یہی احساس، یہی شعور میرے بھائیوں، انسان کو یہی تقوی انسان کو کہاں ایسے موقع پر جب گناہ کے لیے ہر طرف سے دعوت موجود ہوتی ہے اور گناہ کے سارے راستے کھول دیے گئے ہوتے ہیں، ہر طرف گناہ کی دعوت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب تقوی کا یہ شعور ہوتا ہے، یہ احساس ہوتا ہے، رب کی نگرانی کا یہ احساس ہوتا ہے، تو انسان گناہ سے بچ جاتا ہے۔ یہ نفس کا تزکیہ ہے، وہ نفس جو نفس امارہ ہے، جو برائیوں پر ابھارتا ہے، برائی کی طرف میلان پیدا کرتا ہے، تو اس کے وقت تقوی یہ جو انسان کے اندر ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں میں ہوتا ہے، یہ تقوی آ کر کے اس طرح کے کسی بھی خیال کو دل سے نکال دیتا ہے کہ میں اپنے رب کی نگرانی میں۔ اور یہی تقوی، یہی ان کے رب کی طرف سے وہ برہان ہے میرے بھائی، ان کے رب کی طرف سے وہ دلیل ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سجھائی۔ اس وقت ان کے دل میں یہ خیال گزرا، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اپنے رب کی نگرانی میں ہوں، رب دیکھ رہا ہے، اور اس خیال کا آ جانا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اللہ کے نیک بندوں کے لیے، اور یہ تقوی ان کے اندر پیدا ہو جانا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اور جو نبی ہوتا ہے وہ سب سے بڑا متقی ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کیا کہا، انی عالمکم باللہ واتقاکم لہ، کہ میں تم میں سب سے زیادہ اپنے رب کا تقوی اپنے رب کا علم رکھنے والا، اپنے رب کی معرفت رکھنے والا، اپنے رب کے بارے میں جاننے والا، اور سب سے زیادہ تقوی رکھ، جتنا علم ہوتا ہے رب کا زیادہ، اتنا ہی تقوی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض مفسرین کی طرف سے یہ معنی بھی ذکر کیا گیا ہے کہ لولا ارآ برہان ربہ، کہ برہان رب ہی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے وہ احکام و شریعت جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر نازل کیا ہے، کہ اگر کوئی آدمی برائی کرتا ہے تو اس برائی کی بڑی سخت سزا ہے، دنیا میں بھی سزا ہوتی ہے بعض برائیوں کی، اور آخرت میں جو اس کی سزا ہے وہ تو ہے ہی۔ یہ اپنے رب کا جو حکم ہے، ان کے رب کا جو حکم تھا برائیوں کے قریب نہ جانے کا، ان کے رب کا جو حکم تھا گناہوں سے بچنے کا،
وہی حکم ہے، اسی کو یہاں کہا گیا ہے ان کے رب کی دلیل، یعنی ان کے رب کے احکام، اس کی دلیلیں جو اس نے جو ہے نازل فرمائی ہیں، جو ہدایات نازل فرمائی ہیں، جو گائیڈ لائن نازل فرمائی ہے، یہی جو ہے خیال ان کے دل میں آیا اور اس کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ بہرحال یہ جو تقوی کی بات میں نے کہی اور جو یہ بات ہے رب کے برہان کے تعلق سے کہ رب کے احکام جو ہے اس کے تعلق سے، تو یہ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، بس الفاظ کا سمجھیے فرق ہے، لیکن معنی تقریباً ایک ہی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بات ہی زیادہ بہتر ہے ہم یہ کہیں کہ انہوں نے اپنے رب کی دلیل دیکھی، اور رب کی دلیل دیکھنے کا مطلب آنکھ سے دیکھنا نہیں تھا، بلکہ ان کے دل میں یہ چیزیں جو ہے اچھی طرح سے آ گئی کہ اپنے رب کی نگرانی میں ہے، اپنے رب کا خیال، اپنے رب کا پر جو ایمان ہے نا، تو ایسے موقعوں پر کیا ہوتا ہے، وہ ایمان انسان کا تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاتا ہے گناہ کے وقت۔ یہ ہٹ جاتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ احساس نہیں رہ جاتا، شعور نہیں رہ جاتا ہے کہ اپنے رب کی نگرانی میں ہے۔ تو ان کو وہی احساس اور شعور یہاں پر اچھی طرح سے ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ گناہ سے محفوظ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہ سے محفوظ کر دیا۔ ایک حدیث ہے، وہ حدیث آپ کو یاد دلاؤں گا اس موقع پر۔ حدیث میں آتا ہے کہ کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ کوئی زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن، یعنی ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا۔ لا یسرق سارق وہو مؤمن، کوئی چوری کرنے والا چوری نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہے، یعنی ایمان کی حالت میں چوری۔ ایمان بھی تو رہنا چاہیے تھا کہ رب دیکھ رہا ہے، تنہائی میں ہے تو کیا ہوا، رب دیکھ رہا ہے، اور جب یہ احساس ہوگا کہ رب دیکھ رہا ہے تو زنا کی طرف نہیں جائے گا۔ چوری بھی چھپ چھپا کر کے آدمی کرتا ہے نا چوری، تو جس وقت وہ چھپا کر کے کوئی سامان جو ہے لے رہا تھا، لوگ نہیں دیکھ رہے تھے، چھپا کر کے رکھ رہا تھا، تو یہ چوری اگر وہ یہ احساس ہوتا، یہ تقوی ہوتا کہ رب دیکھ رہا ہے تو نہیں کرتا تھا۔ تو یہی ایمان جو ہے، یہ ایمان اس وقت اگر نہیں رہتا ہے، یہ احساس نہیں رہتا ہے، یہ تقوی، اس پر اگر شہوت غالب آ جائے تو انسان برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب تقوی غالب آ جاتا ہے شہوت پر تو انسان برائی سے محفوظ رہتا ہے۔ اور یہی ہے اللہ والوں کی شان، اور یہ ہے نبوت کی شان، اور یہ ہے انسانیت کی معراج، اور یہ ہے انسانیت کا کمال کہ ایسے کسی بھی برائی کا جو خیال ہو اور اس کی جو دعوت ہو، ہر طرف سے جو فتنہ ہو، ایسے موقع پر اپنے رب کا تقوی جو ہے اختیار کرتے ہوئے انسان اس برائی سے بچا لے جائے اپنے آپ کو اپنے رب کی توفیق سے، تو یہ اس کی انسانیت کی معراج ہے، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب تقوی اور اللہ پر ایمان، اللہ کے دیکھنے کا، اللہ تعالیٰ کے علم ہونے کا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ جان رہا ہے، یہ احساس، یہ شعور، یہی میرے بھائیوں وہ برہان ہے، وہ دلیل ہے جس سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو برائیوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں اس آیت کے تعلق سے، وقت ہو گیا ہے اور جو ہے ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی ہے، اور انشاءاللہ آگے کا جو ٹکڑا ہے اس سے ہم نے جو یہ بات کہی ہے، آگے کی جو باتیں ہیں اسی آیت کے اندر، آگے کا جو پارٹ ہے، آگے کا جو حصہ ہے نا اسی آیت کا، اس سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے جو بات ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی، اور اس میں جو نفس کا تزکیہ ہے وہ پہلو بھی آپ کے سامنے آ گیا ہوگا یقیناً۔ اسی پر آج کی یہ تفسیر ہم ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ
آگے جو ابھی اسی آیت کا باقی حصہ ہے اس کی تفسیر اگلے جو ہے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. تب تک کے لیے اپنے اس بھائی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.